محنت کے بغیر حفظ تو ہوتا نہیں، اور ذہانت کے بغیر حفظ ہوتا نہیں. ان کو ٹیلر بنانے کی بات کرتے ہیں. ٹیلر بناؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کالج کی تعلیم نہیں دینا ہے. پلمبر بن جائے کوئی بات نہیں. کچھ ماڈرن لوگ زمانے میں حافظوں کو پلمبر بنانا، کارپینٹر بنانے کی باتیں کر رہے تھے. مجھے برا لگ رہا تھا. یہ تو ذہین ہیں، یہ تو محنتی ہیں، ان کو تو IAS IPS بنانا چاہیے، ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہیے. کچھ نہیں بن سکے تو ڈائریکٹر، مینیجر، ایڈمنسٹریٹر کسی فرم کے، انڈسٹری کے، انسٹیٹیوشن کے بن جائیں گے. یہ احساس کے ساتھ جو ہے ہم اعلان کریں اور پروگرام کا نام رکھے حفظ القرآن پلس. حفظ القرآن پلس جی اعلان کرے. ہریانہ سے، کرناٹکا کی، تلنگانہ کے کچھ بچے آئے ہمارے پاس 30-35. ان پہ محنت کریے. ہم پروگرام رکھے تھے 4 سال کا، لیکن ماشاءاللہ پرفارمنس دیکھ کے 3 سال میں پروگرام ہوا. اور پہلے ہی بیچ کا بچہ ایک حافظ ابو سفیان 3 سال کے اندر گورنمنٹ میڈیکل کالج میں میڈیکل سیٹ لے لیا. رائچور گورنمنٹ میڈیکل کالج میں ابو سفیان ایڈمیشن لے لیا. ماشاءاللہ اس کے گھر میں آج ماشاءاللہ 4 ڈاکٹر ہیں، 4 کے 4 حافظ. 4 کے 4 حافظ. ابھی 2 ہیں انشاءاللہ، وہ 2 بھی حافظ ہیں، وہ 2 بھی ڈاکٹر بن جائیں گے انشاءاللہ. سال 2 سال میں آپ کو بتاؤں گا میں کہ ایک گھر کے سگے 6 بھائی، 5 بھائی، 5 کے 5 حافظ اور 5 کے 5 ڈاکٹر انشاءاللہ بن جائیں گے. تو حافظ ابو سفیان سکسیسفل ہو گئے. تو ہم یہ پہلے کیس اسٹڈی ہے آپ کے ابو سفیان؟ پہلے فرسٹ بیچ کے ویری فرسٹ بیچ کے اسٹوڈنٹ. اور ہم اس کو جو ہے ماشاءاللہ ملک بھر میں پیش کرنا شروع کرے. 2-4 سینٹر جو ہے حفظ القرآن پلس کے بن گئے. اور چل رہا تھا. ہم کوشش کر رہے تھے انڈیا بھر سے بچوں کو لا کے بیدر میں ایک پروگرام چلا رہے تھے. تو ایسی مسخت میں میں سفر کر رہا تھا. کچھ مولانا ساتھ میں تھے، وہ بار بار ذکر کر رہے تھے، چکے کلام ہو سکتا ان کا. یہ بتا رہے تھے کہ یہ بہار نہیں سدھر سکتا. تو میں تعجب کر رہا کہ یہ کیا بات ہے. مجھے برا لگ رہا تھا. تو اس وقت خیال آیا مجھے، بہار کے 5000 حافظوں کو عصری تعلیم سے جوڑیں گے، یہ حافظ بہار کو بدلیں گے، بہار دنیا کو بدلے گا. ایک خیال ہے. تو اس خیال کو لے کے میں واپس آیا. 2-4 دن کے بعد ہماری ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھا، گفتگو کرا، بتایا کہ ایسا ایسا حادثہ ہوا ہے اور میرا ایسا خیال ہے. تو گفتگو کے دوران بات ہو رہی تھی. کوئی بولے خالی بہار کیوں سر، وہ UP کو بھی لے لیں گے. پھر فائنلی طے ہوا کہ نہیں، پورے انڈیا کے لیے کریں گے. نہیں ملیں گے 5000 بچے آپ کو، حافظ نہیں ملیں گے، لوگ قبول نہیں کریں گے. ایسی باتیں ہو رہی تھی. مگر وہ تو کوشش کرنا ہمارا کام ہے، نتائج دینے والا تو اللہ ہے. تو اس وقت گفتگو کے دوران کوئی بتائے کہ بڑے مدرسے خالی ہیں. تو اس پوائنٹ کو میں لیا اور اس کے اوپر ہم سوچے. پھر خیال آیا کہ ہم مدرسے والوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ بچوں کو ڈھونڈ کے ہم لائیں گے. آپ ڈھونڈیے حافظوں کو، ان کو لا کے ہم مدرسے میں رکھیں گے. مدرسہ رہنے کا، کھانے کا انتظام کرے گا، تربیت کا ذمہ داری لے گا. اور ہم جو ہے ٹیچرز کا انتظام کریں گے. ظاہر ہے عوامی تعاون سے کریں گے. ٹیچرز کو ٹرین کریں گے اور بیدر سے رہنمائی کریں گے. ان کی سسٹم دیں گے. AISU کا جو ہمارا تجربہ ہے وہاں پہ امپلیمنٹ کریں گے. ماشاءاللہ 65 مدرسے ملے. اور انڈیا بھر میں ابتداً تو ریزسٹنس تھا. ابتدا میں جب میں مدرسہ حفظ القرآن پلس کی بات لے کر گھومتا تھا، لیکن اس کو لوگ قبول کرے. اور 2000 حافظوں کو ہم تعلیم دیے. پہلے مرحلے میں 1200 حافظ سکسیسفل ہو گئے، 10 پاس کر لیے. بعد میں 800 پاس کر لیے. 18 مہینے کا پروجیکٹ تھا، کامیابی کے ساتھ کمپلیٹ ہوا. کیونکہ ہم ٹیچرز کی سیلری کی ذمہ داری ہم لیے تھے، عوامی تعاون سے ظاہر ہے. اس میں تھوڑے مسائل ہوتے رہے، لیکن اللہ کا فضل ہوا، پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا. بعد میں ہم اعلان کرے کہ ہم ٹیچر کی سیلری کا انتظام نہیں کریں گے، مدرسے والے خود سے جو ہے اسپانسر سے حاصل کر لیں. تو تقریباً 65 میں سے 20-22 مدرسے پروگرام کو کنٹینیو کرے. پروگرام ماشاءاللہ یہ چلتا رہا. اس دوران جو ہے گورنمنٹ آف کرناٹکا میں کے ذمہ داروں میں کچھ گفتگو ہو رہی تھی. وہ ماڈرنائزیشن مدرسے کے لیے کچھ فنڈ سالانہ ہوتا تھا، تو اس کو اس انداز میں کنورٹ کرنے کی بات ہو رہی. تو میں گیا، سارا ایکسپلین کرا. ماشاءاللہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کی وہاں پہ بات ہوئی. 100 مدرسے میں 5000 بچوں کو 10 کروڑ روپے کے فنڈ کے ساتھ ٹیچر رکھتے ہوئے، آن لائن سپورٹ کرتے ہوئے یہ پروگرام 2 سال پہلے شروع ہوا تھا. الحمدللہ وہ پروگرام مکمل ہو رہا ہے.
4300 مدرسے کے بچے جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ ناویس کا ایگزام دے رہے ہیں. اب 3rd مئی کو لاسٹ پیپر ہے ان کا. بہترین رزلٹ کی ہم کو امید ہے. اس پروگرام کا نام وہی رحم مدرسہ پلس رکھیے.